بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وأہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حالات سازگار ہوں یا ناسازگار، خوشگوار ہوں یا تکلیف دہ، ہر حالت میں مسلمانوں کو اللہ کے دین کی رسی مضبوطی سے تھامے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، ایمان کے تقاضوں پر جمے رہو، جہاں بھی رہو، جس حال میں بھی رہو۔ حالات مسلمانوں کے دین پر ثبات، استقامت میں رکاوٹ نہیں بننے چاہیے۔ خوشگوار حالات میں خوشی اس میں مانع نہیں ہونی چاہیے، ناخوشگوار حالات میں رنج اور تکلیف اس میں مانع نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کا وظیفہ اور مومن کا طریقہ اور مومن کی سوچ ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ میں جب تک اس دنیا میں ہوں اپنے رب سے وفاداری کا پابند ہوں، اس لیے مجھے ہر حال میں پاک پروردگار کی بندگی و عبادت اور اس کے بھیجے ہوئے نبی کی اتباع اور اس سے محبت اور اس کی نازل کی ہوئی شریعت پر ثبات، مضبوطی اور استقامت، بس مجھے اس کی ضرورت ہے اور مجھے اس پہ ہر حال میں قائم رہنا ہے۔ جو مومن ایسا طے کر لیتا ہے وہ دونوں جہاں میں اللہ تعالیٰ کی امان میں اور اس کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس کو خوشی عطا فرماتے ہیں تو بھی گمراہی سے بچاتے ہیں، اور اگر اللہ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں تو بھی گمراہ ہو جانے سے اس کی حفاظت فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہر مومن کی بڑی ذمہ داری ہے، اسے یقین کرنا چاہیے کہ کامیابی کا راز بس یہی ہے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے سوائے اتباع سنت و شریعت کے اور کوئی راستہ نہیں۔ دنیا میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی حالات یکساں نہیں رہے۔ ہم اسلام کے صدر اول میں دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا مسلمان کمزور، مغلوب، حتیٰ کہ اللہ کا نبی اللہ کے گھر میں عبادت کرنے سے بھی مجبور، اور اللہ کے باغیوں کے سر بلند ہیں، حوصلے اونچے ہیں، سرداری حاصل ہے، اقتدار و غلبہ حاصل ہے، اور جو چاہے کر سکنے کے مالک بنے ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہونے کے بعد سے جب تک آپ نے ہجرت نہیں فرما لی، مکہ ہی میں مقیم رہے، تو 13 برس ہیں۔ ان 13 برسوں پر نظر ڈالیں تاریخ کے صفحات پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک قوم جو حق پر ہے اور کسی پہ ظلم نہیں کرتی، کسی کا نقصان نہیں کرتی، کسی کو بے آبرو نہیں کرتی، بس اپنے کو اپنے عقیدے اور دین پہ رکھنا چاہتی ہے، تو وہ قوم مظلوم ہے اور اللہ کے باغی ظالم ہے۔
تو چند دن کی بات نہیں ہے، 13 برس تک روئے زمین پر یہی تماشا ہوتا رہا۔ امام الانبیاء محبوب خدا مجبور ہے اور اس کے چاہنے والے پس رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں۔ بیچاری بوڑھی عورت کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، لیکن نبی صرف یہ کہہ سکتے ہیں اصبروا یا آل یاسر اصبروا، یاسر کی اولاد، یاسر کے خاندان والوں صبر کر لو، صبر کر لو، بس یہی کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یہی قوم اللہ کے نبی کے سامنے نہیں، اللہ کے نبی کے ادنا غلاموں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی کہ صاحب ہم پر رحم کر دیجئے، ہم رحم کی بھیک مانگنے آئے۔ صرف 15 سال گزرے، 15 سال، لیکن اس صرف 15 سال کے عرصے میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جو حالات بدلے، تو بیٹھ کے کھانے والوں کے حالات نہیں بدلے، اللہ تعالیٰ غفلت سے سونے والوں کے حالات نہیں بدلے۔ 15-16 سال کی عمر میں بدکاریاں کرنے والوں کے حالات نہیں بدلے، اللہ طالب علمی کے نام پہ داغ بننے والوں کے حالات اللہ نے نہیں بدلے، بے حیائی کے ساتھ سڑکوں پہ گھومنے والوں اور غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تعیش کرنے والوں، انجوائے کرنے والوں کے حالات نہیں بدلے۔ اللہ جن لوگوں کے صرف 15 سال میں حالات اللہ نے بدل کے دیے، یہ وہ لوگ تھے جو دن میں شہسوار تھے اور راتوں میں عبادت گزار تھے۔ ان کے نوجوان، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کے بڑے بزرگ، بوڑھے، جب صبح ہوتی تو اللہ کے دین کی حمایت اور حفاظت کے لیے جان ہتھیلی میں لے کے کھڑے ہوتے، اور جب رات ہوتی تو رات کے اندھیرے اور خلوتوں میں مصلی پر کھڑے اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے ہوتے اور رو رو کے زمین تر کرتے تھے۔ ان کے حالات اللہ نے بدلے، ان کو بھی 15 سال اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے۔ ہم کون سی قوم ہے، کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے، کون سی نافرمانی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں پائی جاتی۔ سیدنا محمد رسول اللہ کے دل دکھانے والا ہر عمل ہر بیٹی کر رہی ہے، ہر بیٹا امت کا کر رہا ہے۔ ایسے حالات میں یہ سوچنا کہ اللہ کی مددیں کیوں نہیں آ رہی ہیں، اس سوچنے کے حق کو بھی ہم نے کھو دیا ہے اور اس سے بھی اپنے کو محروم کر دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، امیدیں اس سے اچھی ہی ہیں، اور وہ بہت برداشت کرنے والا اور بہت درگزر کرنے والا ہے۔ اس لیے اب بھی دعا تو مانگنا ہے، اور اب بھی اس سے آس تو رکھنا ہے، اور اس سے نہیں تو کس سے رکھے گی یہ امت سوائے اللہ کے؟ کسی کو آپ مانتے بھی نہیں۔ امت مسلمہ صرف اللہ کو مانتی ہے۔ امت مسلمہ آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ حسنہ صرف رسول اللہ کو مانتی ہے۔ امت مسلمہ قانون اور حکم صرف کتاب اللہ کا مانتی ہے۔ اور ہے کیا ہمارے پاس؟ ہمارے پاس ہمارا اللہ ہے، اس کی کتاب ہے، اس کا رسول ہے۔ انہی تینوں کو راضی رکھنا ہماری زندگی کی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے، وظیفہ ہے۔ پیدا ہی اس لیے ہوئے، یہی 3 امانتیں ہیں ہمارے پاس۔ ہمارا اللہ ہے، ہمارے اللہ کا رسول ہے، ہمارے اللہ کی کتاب ہے، اور آپ کے پاس ہے کیا؟ جب تک مسلمان ان 3 چیزوں سے سمجھوتا اور سودا نہیں کرتے تھے، اس وقت تک مسلمانوں کو اللہ کی مدد ہمیشہ کھڑی ہوئی نظر آتی تھی اور پہنچ جاتی تھی۔ تھوڑا آزمانا تو اللہ کا وعدہ ہے، بنا آزمائے مدد نہیں کروں گا،
قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں اور احادیث شریفہ میں بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ نے سڈنلی کسی بڑے سے بڑے نیک امتی تو کیا نبی کی بھی مدد نہیں فرمائی. تھوڑا آزماتے ہیں، تھوڑا سا صبر کو دیکھتے ہیں، مجاہدے کو دیکھتے ہیں. کتنا گڑ گڑانا پڑا اللہ کے نبی کو بدر کے موقع پر. پوری رات بیت گئی روتے ہوئے، ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر، ان کے بلکنے تڑپنے کو دیکھ کر صدیق اکبر برداشت نہیں کر سکے. لیکن انہیں یقین تھا کہ کام بن سکتا ہے تو آسمانوں کے اوپر ہی سے بن سکتا ہے. آسمان کے نیچے کون بنانے والا ہے کاموں کا؟ سب آسمانوں کے اوپر ہے. اللہ رب العزت کو منا کر ہی ہم اپنا کام بنا سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی، معصوم نبی، پیارے نبی، پاکیزہ نبی، اللہ کے چہیتے اور محبوب نبی رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں. یہ سمجھ کے نہیں بیٹھے میں نبی ہوں، نبیوں کا امام ہوں، مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ خود کرے گا میری مدد. وہ بیٹھ سکتے تھے اور اللہ ضرور کرتا ان کی مدد. جب ان کو نبی بنایا تھا تو ان کی مدد ضرور کرتا. لیکن ان کو جو بندگی اور عبدیت اور صحیح سمجھ اور صحیح فکر اللہ نے عطا فرمائی تھی، اس کی روشنی میں انہوں نے یہی سمجھا اللہ رب العزت اگرچہ کہ ضرور کرے گا، مگر مجھے تو اپنی نیاز مندی، محتاجی دکھانی ہے اللہ کو. اگر میں نہ دکھاؤں اور وہ بے نیاز بنے تو اس بے نیاز کے بعد ہماری نیاز مندی کون کرے گا اور ہماری ضرورت کون پوری کرے گا، ہماری حاجت براری کون کرے گا. اس لیے اللہ کو منایا. خوب روئے، خوب روئے، خوب روئے. صدیق اکبر نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ بس کر دیجئے، اللہ ضرور مدد کرے گا. لیکن یہاں بس کر دیجئے کہنا وہ صدیق کا مقام تھا، لیکن نبی کا مقام اس کے بعد بھی تڑپنا تھا، بلکنا تھا، رونا تھا. اس لیے اللہ کے نبی اللہ کو مناتے رہے، مناتے رہے، مناتے رہے. اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ دنیا آج تک اس دن کی مدد کو یاد کرتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی مدد اللہ اس دن فرمایا. ایسے کمزوروں کو، نہتوں کو، ضعیفوں کو، بے بسوں کو، بے سہاروں کو مدد فرمائی اللہ. کچھ نہیں تھا اصحاب بدر کے پاس مقابلہ کرنے کے واسطے. ان کے پاس بس ان کا اللہ تھا، وہ کچھ نہیں تھا. اور اگر اللہ ہو ساتھ میں تو کسی کے نہ ہونے کا غم بھی کیا ہے، کمی بھی کیا ہے کسی کی. اگر اللہ ہمارے ساتھ میں ہو، ہم کیسے جانیں کہ ایسے بدترین حالات میں جب امت مسلمہ دن بدن زوال پذیر ہے، بے حس ہو چکی ہے، اور کوئی حادثے کا کوئی اثر اس کے دل پہ نہیں. ایک طرف دشمنان خدا و رسول، خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، اپنی گندی زبانیں کھول کر اپنے دلوں میں لگی آگ کو بھڑاس نکال رہی. ملک کے پورے میڈیا پر دنیا کی سب سے مقبول، محبوب، بلند ترین ہستی اور ارض و سما کی ایک ایک مخلوق کی چہیتی ذات، جس کو پتھر سلام کرتے تھے، جس کے آگے درخت جھک جاتے تھے، جس کے لیے بادل سایہ کرتا تھا، جس کے انگلیوں کے اشارے پر بارش ہوتی تھی،
جس کے چہرے کو دکھا کر خشک سالی اور قحط کا خاتمہ کیا مشرکین نے، جس کی آواز میں تاثیر تھی، جس کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جو ہر انسان کہلائے جانے والے کے لیے تڑپتا تھا، چاہے کسی دین کا ہو، چاہے کسی مذہب کا ہو۔ اللہ کے باغیوں، بڑے بڑے دشمنوں اور خود اپنے دشمنوں کے لیے ہدایت کے لیے روتا تھا، تڑپتا تھا۔ ایک ایسے بندے، ایک ایسے ہستی کو جس کے 63 برس میں ایک چینٹی نے بھی تکلیف نہیں اٹھائی، جس کی پوری زندگی میں تاریخ نہیں بتا سکتی کہ کسی کا دل دکھایا گیا ہو، پورے ہندوستان کی میڈیا پر برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس ہستی کی توہین کی جا رہی ہے، اس کے ناموس کو داغدار کیا جا رہا ہے، اور عین اسی وقت میں ہمارے شہر کے دولت مندوں کی اولاد بدکاری کرنے میں مشغول ہے۔ کیا اللہ کی مددیں آئیں گی؟ ایک قصہ بااثر لوگوں کا تھا تو منظر پہ آ گیا، ورنہ روز کیا ہو رہا ہے، ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے، پوش ایریاز میں کیا ہو رہا ہے، مالداروں کی کالونیوں میں کیا ہو رہا ہے، ان کے گھروں کے دیوان خانوں کی پارٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، بڑی بڑی 5 سٹار ہوٹلوں میں کون جا کے کیا کر رہا ہے، لاکھوں روپے رات بھر کے لیے ادا کر کے کیا کیا کر رہے ہیں، کرنے والے کون ہیں؟ آپ ہر جگہ جا کے دیکھیے، امت محمدیہ کو ضرور پائیں گے وہاں پر، برابر ہماری امت کی بیٹیاں وہاں دکھیں گی اور برابر ہمارے بچے وہاں نظر آئیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بے ایمانوں کے دلوں میں جرأت پیدا ہو گئی ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ جرأت پیدا کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے پیدا کر دی ہے ان کے اندر جرأت، جب چاہے گا ہٹائے گا، خوف ڈالے گا مسلمانوں کا، اور جب چاہے گا ہٹا لے گا خوف اور جرأت ان کے اندر پیدا کر دے گا۔ حدیث شریف ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا دور آئے گا جب مسلمان بے حیثیت اور بے وزن ہو کر رہ جائے گا، غصہ ان کا غصہ اس سیلاب کے اوپر کے کف اور جھاگ کی طرح بے وزن بے حیثیت ہو جائے گا۔ یہ نبی نے خبر دی 1400 سال پہلے، تمہارے اوپر ایسا ٹائم آنے والا ہے، تم اس قدر دین سے دور ہونے والے ہو، تمہارا وزن نہ مال سے ہے، نہ دولت سے ہے، نہ تکبر سے ہے، نہ غرور سے ہے، تمہارا وزن اقتدار سے بھی نہیں، تمہارا وزن تخت و تاج سے بھی نہیں، تمہارا وزن دولت کے انبار سے بھی نہیں، تمہارا وزن سونا چاندی پٹرول گیس سے بھی نہیں ہے، تمہارا وزن تمہارے ایمان سے ہے، تمہارا وزن تمہارے اعمال سے ہے۔ جب تمہارے ایمان کھوکھلے ہو جائیں گے اور جب تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے تو تم غصہ ان کا غصہ اس سیل ہو جاؤ گے، سیلاب کے جھاگ کی طرح بے حیثیت ہو جاؤ گے۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِ أَعْدَائِكُمُ الْمَهَابَةَ، اللہ تمہاری ہیبت تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے نکال لے گا، تمہاری ہیبت نکال لے گا تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے۔ لَيَنزِعَنَّ، کھینچ لینا، اللہ کھینچ لے گا، نکال لے گا ہمارا رعب ان کے دلوں میں سے، ان کے دلوں میں سے تو ہمارا رعب نکل جائے گا، اور ہمارے دلوں میں آخرت کے شوق کے مقابلے میں دنیا کی محبت بڑھ جائے گی۔
خواہشات اور شہوات کے بندے بن جائیں۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیسے کیسے لوگ منظر پہ آ گئے، کیسے کیسے عزت دار گھرانے بے عزت ہو گئے۔ خود ان کے ماں باپ کو اب کہنا پڑ رہا ہے کہ جو چاہے سزا دے دو۔ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اپنے پیٹ میں رکھ کر 9 مہینے تک پال کے پیدا کرنے والوں کو کیوں اب بچے اتنے برے لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب ان کو نبی سے ملانا چاہیے تھا ملایا نہیں، جب ان کو خدا بتانا چاہیے تھا بتایا نہیں، جب ان کو قرآن پڑھانا چاہیے تھا پڑھایا نہیں، جب ان کو نیک صحبتوں میں لے جانا چاہیے تھا نہیں لے گئے، جب ان کو مسجدوں میں خدا کے سامنے جھکنے کی عادت ڈلانا چاہیے تھا نہیں ڈلایا۔ ہاں، آپ کے پیسے کے غرے پر آپ کے بچوں نے کلب دیکھے، تھیٹر دیکھے، پارٹیاں دیکھیں، 5 اسٹار ہوٹلوں کی گندگیاں دیکھیں، وہاں کی فحاشی، عریانیت اور آزادی دیکھی، اپنی بیٹیوں کو برہنہ کیا، اپنی بہنوں کو آزاد کیا اور ان کی قیمت چکائی۔ یہ ہمارے بچوں نے اپنی جوانی تک اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ مالدار گھرانے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ پیسہ ہے، دیکھو اس پیسے میں کتنی عزت ہے۔ آپ کہاں رہتے ہیں اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کا بنگلہ کتنا قیمتی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کی مرسیڈیز کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کی ذلتوں پہ ہنسا جا رہا ہے، آپ کی بے آبروئی کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیا ہوا پیسے سے؟ کیا پیسے سے عزت خریدی گئی؟ کیا پیسے سے اللہ کی رضا خریدی گئی؟ کیا پیسے سے نبی کی محبت خریدی گئی؟ پیسے نے کیا کیا؟ بھائی اس پیسے پہ تف ہے، لات مارنے کے قابل ہے جس پیسے کے بعد بندہ خدا سے دور ہو جائے۔ وہ دولت، وہ تعلیم، وہ بنگلے، وہ بستیاں، وہ گاڑیاں، وہ کھاتے، وہ فارم ہاؤس کس کام کے ہیں جن کے بعد نبی دل سے اتر جائے اور قرآن کریم کی عظمت ختم ہو جائے؟ کیا فائدہ ہے؟ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے، جس پر خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی غیرت اور اپنے نبی کی لاج رکھنے کے لیے کوئی ایسی غیبی صورت بنا دی ہے کہ تھوڑا دماغ ٹھکانے پہ آیا، لیکن وہ اللہ کرے گا اپنا کام کرتا رہے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے اوپر کیا اثر ہوا، دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اثر مسلمانوں پہ کیا ہوا۔ آج سے 100 سال پہلے نہ کسی کو اتنی ہمت تھی، کسی کی زبان پر کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں آ سکتا تھا، اور اگر آتا تو مسلمان گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن ابھی اپنے کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اپنے کو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، بس کسی قسم کی ہمارے اندر غیرت و حمیت نہیں، اتنی بھی کہ اگر ہم مسلمانوں کے مجمع سے مثلاً اپنی اس مسجد میں اپنے مصلیوں سے ہم پوچھیں، ایک ایک آدمی سے کہ بھائی اس حادثے کے بعد آپ نے پچھلے پہر اٹھ کے 2 ہاتھ اٹھائے کیا خدا کے سامنے؟ یا اللہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے نبی کے ساتھ ایسی گستاخی ہو رہی ہے، اپنے کرم کو دکھا دیجئے، اپنی مدد بھیج دیجئے۔ اگر ہم پوچھنا شروع کریں تو کتنے نکلیں گے جنہوں نے اپنے نبی کی محبت میں صرف اتنا کیا ہو کہ 2 ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے مدد طلب کی ہو کہ یا اللہ سب میرے گناہوں کی نحوست ہے، سب میری نافرمانی اور نبی کو بھول جانے کا نتیجہ ہے۔ امت جب نبی کو بھول جائے تو کون یاد رکھے؟
ہمیں کہاں یاد آتے ہیں نبی؟ کیا شادی خانے میں یاد آتے ہیں؟ کپڑوں میں یاد آتے ہیں؟ کھانے میں یاد آتے ہیں؟ گھر میں یاد آتے ہیں؟ دن میں یاد آتے ہیں کہ رات میں یاد آتے ہیں؟ کالج میں یاد آتے ہیں کہ مسجد میں یاد آتے ہیں؟ نبی ہمیں کب یاد آتے ہیں؟ ہم نے تو بھلا دیا ہے۔ شاید و باید کوئی اللہ کے بندے ہیں جن کو ہر وقت اپنے نبی کی یاد ستاتی ہے، کہیں میرے محسن، کہیں میرے مہربان پیغمبر مجھ سے دکھی نہ ہو جائیں، کہیں میں ان کی تکلیف، ان کے دل دکھنے کا سبب نہ بن جاؤں۔ جس دن بندے کو یہ احساس ہوگا، جس دن امتی کے دل میں اپنے نبی کی تکلیف کا احساس ہوگا، اس دن وہ بندہ اللہ کے قرب کی منزلوں پر ہوگا۔ احساس تو ہو، اللہ نے ہمارے دلوں سے احساس چھین لیا ہے۔ جس کو دیکھو اس چکر میں ہے کہ کیا کمائے کیا کھائے، بس دین، ایمان، عقیدہ، اللہ اور اس کا رسول تو دیکھا جائے گا جب فرصت ملے گی، اور جب فرصت ملے گی تو پیسے کے ساتھ ملے گی، اور پیسے کے ساتھ تو اور خدا سے دور اور دور ہو رہا ہے۔ تو پیسہ کام کی چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ ہم نے گزشتہ جمعوں میں آپ کو اس کی اہمیت پر، اس کے کمانے پر، اس کو بچانے پر لیکچر دیے، لیکن وہ پیسہ جو اللہ سے دور کر دے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ ایسا پیسہ لے کے کیا کریں گے؟ ایسا مال لے کے کیا کریں گے؟ ایسی دولت لے کے کیا کریں گے؟ اس لیے میرے دوستو، عزیزو، جو بال بچے والے ہیں وہ ذرا اپنے گھروں کے نقشے بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی فکریں بدلیں۔ کیا بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی اولاد کو، اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی تمنا اور سب سے پہلی آرزو یہ ہو، میں اپنے بچے کو خدا تعالیٰ کا وفادار دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو اللہ سے محبت رکھنے والی دیکھنا چاہتا ہوں، نبی کا وفادار اور اس کی سچی محبت میں سرشار دیکھنا چاہتا ہوں۔ حب رسول عین ایمان ہے، جتنا اضافہ ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوگا۔ لیکن آج افسوس کہ ہم نے کہ دینداروں کو بھی، یعنی جنہیں ماشاءاللہ نماز روزے کی توفیق ہے، جنہیں مذہب کا شعور ہے، اپنے بچوں کے بارے میں کوئی احساس نہیں۔ کیا بنائیں گے بھائی؟ اللہ نے ایک اولاد کی نعمت دی ہے، دعائیں مانگ مانگ کے اللہ سے لیا ہے۔ اس اللہ کی امانت کو کیا بنانا ہے؟ اگر آپ اس کو غلام محمد نہیں بنا سکے تو کچھ نہیں بنا سکے۔ نبی کا سچا امتی بنائیے، وفادار امتی بنائیے۔ اس کے لیے پڑھیے، دیکھیے صحابہ نے کس طرح بچوں کو اللہ کی کتاب سے جوڑا، اللہ کے حبیب سے جوڑا، کیسے جوڑتے تھے وہ اپنی اولاد کو، اس کو دیکھیے۔ کیسے جوڑتے تھے وہ اپنے بچوں کو، اس پر غور کیجیے اور اس کی جانب دھیان اور توجہ دیجیے، اور کچھ حالات کو بدلیے۔ ہماری آرزو یہ ہو کہ کل اللہ کے دین پہ کوئی آنچ آئے تو میری اولاد کھڑی ہو جائے۔ اب میرا گھرانہ اللہ کے دین کی حمایت کرے اور نبی کی حفاظت کرے۔ ہر ایک مومن کی یہ آرزو ہو اور یہ تمنا۔ اس کے لیے سب سے پہلے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت
اور قرآن مجید کی اہمیت پیدا کرنی پڑے. یہی راس المال ہے، یہ سرمایہ ہے، اسی پہ دین کی چکی چل رہی ہے. اللہ کی توحید، نبی کی رسالت اور اس کے لیے قرآن مجید سے بھیجی گئی ہدایت، اسی پہ دین کی چکی چل رہی ہے. چوتھی کون سی چیز ہے؟ یہی چیز تو ہم اپنے بچوں میں نہیں پیدا کر سکے. پیدا ہونے سے لے کے برابر آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، اسٹینڈرڈ اسکول، بس یہی آرزو ہے. کہاں شریک کرنا ہے، کہاں پڑھانا ہے، چاہے دہریہ بن جائے، بے ایمان ہو جائے، زندیقوں کے ساتھ شریک ہو جائے، بدکاریاں سیکھ لے، نشاکاری سیکھ لے، کچھ بھی ہو، لیکن اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں ڈال. اور اچھے کا کیا معیار ہے؟ اللہ بہتر جانتا. اچھے کا یہی معیار ہے جو آج مسلم بیٹیوں اور مسلم بیٹوں میں نظر آ رہا ہے، یہ اچھا ہے. اگر آپ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو ایک مرتبہ اپنے ایمان پر نظر ثانی کیجیے. کیا یہ ایمان ہمارا سلامت ہے؟ اس پر نظر ثانی کیجیے. اچھا کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی سے زیادہ اچھا کیا ہے؟ قرآن سے زیادہ اچھا کیا ہے؟ اگر اس سے بھی اچھا کچھ ہے آپ کی نظر میں تو ایمان پر نظر ثانی کرو. کیوں نہیں پڑھاتے ہم اپنے بچوں کو اللہ کا دین؟ ہم انہیں کیوں نہیں سکھاتے کہ ہم کون ہیں؟ ہم لوگ جب بہت چھوٹے تھے، ابھی پڑھنا شروع کیا تھا، اس عمر میں جو سبق پہلا ہم کو پڑھایا گیا مدرسے کے اندر، تم کون ہو، یعنی مذہب کے لحاظ سے تمہارا نام کیا ہے؟ جواب مسلمان. سوال مسلمانوں کے مذہب کا نام کیا ہے؟ جواب اسلام. سوال اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک ساجی نہیں ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے. ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے مسلمانوں کے گھر میں اسلام کی تعلیم شروع ہوتی ہے اور یہ دلوں میں جاگزی ہو جاتی ہے. یہ پتھر پر نقش کی طرح دل میں بیٹھ جاتی ہے. نقش اول کو مٹانا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے سب سے پہلے اذان سنائی گئی تاکہ توحید کا ذہن بن جائے اور یہ نقش پھر دنیا کی کوئی طاقت نہ مٹا سکے. لیکن ہم نے ہی اپنا ماحول ایسا خراب کیا کہ وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ہم نے بنا کے رکھ دیا. بہت سے ممالک دنیا میں ایسے ہیں جہاں بے حیائی ہے، بے حجابی ہے، گناہوں کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے. باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مذہب دھرم کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر انسان کا من اس کا مذہب ہے. ویسی جگہ پر جو مسلمان ہیں ان میں بہت سے تو وہ ہیں جو اسی دھارے میں بہہ رہے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں اللہ کے بندے جہاں وہ مائیں اپنے بچوں کو اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، نبی کے خلق کریم پر اور قرآن کریم کی تعلیمات پر تربیت کر رہے. نماز کے پابند ہیں، نگاہوں کو نیچی رکھنے والے ہیں. اس ماحول کے اندر ان کی جوان بیٹیاں، ان کے جوان بچے
یہاں ہندوستان میں اللہ نے کتنی سہولتیں دے رکھی ہیں، اتنے ہم بے دین ہوتے جا رہے، بے دین ہوتے جا رہے۔ اللہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ، میری بندی اگر چاہے تو یورپ میں، امریکہ میں، اسپین میں، فرانس میں، پیرس میں، سوئٹزرلینڈ میں، جو میرے بندے، میری بندیاں چاہ رہی ہیں تو اپنی اولاد کو میرے وفادار بنا رہے۔ قرآن کا پڑھنے والا، نبی کا عاشق، کیسے کیسے بندے اللہ نے پیدا کیے۔ یہاں کیا فکر ہو رہی ہے بھائی؟ یہاں تو اب پابندیاں نہیں ہیں، یہاں تو اتنی مصیبتیں نہیں ہیں ابھی تک، لیکن جتنا ہم دین سے دور ہوں گے اللہ حکمرانوں کو دین پر پابندیاں لگانے پر لگا دے گا۔ وہ تنگ کرتے جائیں گے ہمارے لیے ہمارے دین کا میدان، چاروں طرف سے گھیرا ڈال کے ہمیں محدود کرتے چلے جائیں۔ تاریخ میں ہوا ہے، رشیا میں ہوا ہے، ترکستان میں ہوا ہے، عراق میں ہوا ہے، تاریخ میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ جب خود اللہ کے بندے اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو اللہ ایسے ظالم جلاد حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے جس کی دل میں بس ایک ہی امنگ ہوتی ہے کہ مسلمان نظر نہ آئے، بس ایک ہی امنگ ہوتی ہے، کہیں قرآن دکھائی نہ دے۔ ڈھیر لگا کے جلائے گئے قرآن اور صفیں باندھ کے قتل کیے گئے مسلمان۔ فرصت نہیں ہے، ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تو دنیا میں وہ حالات نہیں ہیں جو حالات ماضی میں مسلمانوں پہ گزر چکے۔ پھر جب مسلمانوں نے اللہ کی رسی مضبوط پکڑی، اس جھٹکے سے فائدہ اٹھایا، اپنا رخ بدلا اور جس غلط راستے پہ جا رہے تھے وہاں سے یوں ٹرن لیا اور اپنے رب کے راستے پہ آ گئے اور اپنے نبی کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی کتاب کو اپنے لیے رہنما بنایا۔ اللہ پاک نے پھر ایسی مددیں بھیجیں کہ وہ جو ان کو مٹانے پہ مسلط کیے گئے تھے وہ ان کو چمکانے کے لیے استعمال کر لیے۔ وہ خود اسلام میں داخل ہوئے، وہ خود مسلمان بن کر اسلام کے پرچارک ہوئے اور اسلام کی دعوت کو دنیا میں پھیلانے کا شرف حاصل کیا۔ کچھ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، کوئی چیز اللہ پہ بوجھ نہیں ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر یہ ہے شرط، دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے ایمان والے بندے کیا کرتے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو، ہمیں اپنی حالت بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں کا ماحول بدلو، اپنے اولاد کی تربیت کی فکریں کرو، اور جو ہمارے یہ بال بچے والے، اپنے بال بچوں کو شروع ہی سے، روز اول سے عشق نبی سکھاؤ۔ پہلے مائیں بچوں کو کپڑے پہناتی، تو کپڑا اٹھا کے کرتا، اس کا آستین دیکھ کے یہ سیدھا والا آستین کون سا ہے، یہ سیدھے والے آستین میں اس کا سیدھا والا ہاتھ ڈالتے ہوئے زبان سے بھی یہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ابھی تو وہ شیر خوار ہے لیکن اسے نبی کی سنتیں سکھائی جا رہی۔ کپڑے اتارتے وقت دیکھ کر کے بائیں پیر سے پینچا پہلے نکال کر یہ کہتی تھی کہ بیٹا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو ان بچوں کو جب وہ شعور آتا تو نبی کون ہے اس کی تلاش ہوتی تھی۔ پیدا ہونے سے نبی 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 سنتے رہیں تو یہ نبی ہیں کون، تب ان کو نبی کا احساس ہوتا، پھر وہ نبی کو پہچانتے۔ اوہو اللہ اکبر، ایسا پیارا بندہ انسانوں کی تاریخ میں اس سے اچھا کوئی نہیں، اس سے خوبصورت کوئی نہیں، اس سے بلند کردار کوئی نہیں، اس سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ فضل و کمال والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ جود و سخا والا کوئی نہیں، اس سے زیادہ انسانیت پر ترس کھانے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ایسا پیارا، یہی میرا آئیڈیل ہے، یہی میرا رہنما ہے، میں اسی کے پیچھے چلوں گا۔
یہ ماؤں کے کام تھے۔ آج کی ماں کیا کرتی ہے، کیا سکھاتی ہے اپنی اولاد کو آج کی ماں؟ اور کیا دیکھ کے آپ شادی کر کے لائے ہیں کہ میری اولاد کا گود بننے والی ہے اور میری اولاد کا سایہ بننے والی ہے؟ کیا دیکھ کے لائے؟ آپ ناک دیکھ کے لائے ہیں، دانت دیکھ کے لائے ہیں، بال دیکھ کے لائے ہیں۔ اس سے تو وہ اپنے بچوں کو مسلمان نہیں بنائے گی۔ کسی کا حسن تو بچوں کو مسلمان نہیں بناتا، کسی کا مال تو بچوں کو مسلمان نہیں بناتا، کسی کا قد ہر ماں جا کے دیکھ رہی ہے رشتے کے اڈوں پہ، دبلی رہنا، لمبی رہنا، گوری رہنا۔ کیا یہ سب صفتوں سے اس کی اولاد نیک بنے گی؟ یا اس کے اندر ایمان ہونا، نماز ہونا، حجاب ہونا، خوف خدا ہونا، حب رسول ہونا، اس سے بچے اولاد نمازی نیک بنیں گے، اللہ والے بنیں گے؟ کیا دیکھ کے اپنی بیویاں پسند کی ہیں؟ کیا دیکھ کے لاتے ہیں؟ ہماری غلطی ہے۔ ہندوستان میں تو خیر لڑکے بھی ماں باپ کے لانے ہی پر اکتفا کرنے پڑتے ہیں کہ بھئی جو ماں باپ لے کے آئے، اور ماں باپ لے کے آتے ہیں۔ یہ ماں باپ کو کون سکھائے کہ کیا لا کے اپنے بچے کی زندگی برباد کر رہے ہو یا زندگی بنا رہے ہو؟ کیا دیکھ کے لے کے آتے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ لڑکیاں 4 بنیادوں پر منتخب کی جاتی ہیں۔ کوئی اس کے مال کو دیکھ کے پسند کرتا ہے کہ بڑے مالدار لوگ ہیں، کوئی اس کے حسب نسب کو دیکھ کے پسند کرتا ہے کہ اسٹیٹس اونچا ہے، کوئی اس کے حسن و جمال کو دیکھ کے پسند کرتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، اور کوئی اس کے دین کو دیکھ کے پسند کرتا ہے۔ اے میرے امتیو، دین والی عورت کو پسند کر کے کامیاب ہو جاؤ، باقی سب ناکامی کے راستے ہیں، کچھ ملنے والا نہیں۔ پہلے دین دیکھ لو، پھر ہاں ٹھیک ہے اپنی حیثیت، اپنے خاندان کا لیول، حسن و جمال، کوئی بات نہیں، پر پہلی چیز دیکھنے کی دین ہے۔ آپ کے پاس تو آخری نمبر پہ بھی نہیں ہے دین دیکھنا۔ ہماری مائیں، امت کی مائیں جو بچیاں دیکھنے جا رہی بیٹے کے واسطے، گھرے گھر پھر رہی ہیں بھکاریوں کی طرح، 100 گھروں میں پھر کے ایک بچی نہیں پسند آ رہی ہے۔ کیا ہے معیار بہو کو پسند کرنے کا؟ ایک نیک قدم ہمارے گھر میں آ جائے، پرہیزگار بچی کا اضافہ خاندان میں ہو جائے، ہمارے گھر میں ہمارے دین کو بڑھاوا ملے، اس کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آ جائے، ہم گناہوں سے بچ سکیں، ہمارے بیٹے سے جو اولاد پیدا ہو وہ اولاد اللہ والی بن سکے، اپنے رب کو پہچان سکے، اپنے رب کی محبت میں ڈوب سکے، اپنے نبی کا عشق اسے اس کے رستے پہ ڈال سکے، حسن خاتمہ اور اچھی موت کا سبب بن سکے۔ ہے کہیں انتخاب میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں، کسی کے ذہن میں دور دور تک اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور نبی فرما رہے ہیں پہلی بنیاد لڑکی کے انتخاب کی اس کا عقیدہ اور اس کا دین ہے۔ یہ اچھا ہے تو پھر دوسری چیزوں میں کمپرمائز ہو سکتا ہے، اس میں نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چیز میں کمپرمائز نہیں ہے۔ اب بیٹے بھی کہتے ہیں ماں سے میرے کو بہت خوبصورت ہونا، اس کے علاوہ آپ لوگ کچھ بھی دیکھ لو۔ وہ خوبصورت تمہارے سر پہ بیٹھ کے چٹنی پیس کے تمہاری زندگی کو اجیرن کر کے تمہارے لیے ایک جنات بن کے، چڑیل بن کے زندگی ستیاناش کر رہی ہے۔ ہونے دو، مگر مجھے خوبصورت چاہیے بس۔ اور اس کے بعد کی زندگی سے ہائے ہائے کرتے پھر رہے ہیں، پریشان ہیں، گھر چھوڑ کے دوستوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں کہ صاحب کچھ بھی ہوں گی پری پیکر، مگر اس کی زبان صحیح نہیں ہے، اس کی ادا صحیح نہیں ہے، اس کے انداز، اس کا غرور مجھے گھر میں جینے نہیں دیتا۔ بس کیا ملا بھائی؟ نبی کی بات مانو نا۔ نبی سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ ہے؟ نبی سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ دین علم کا نام نہیں ہے،
دین عمل کا نام ہے۔ ایسی باتیں سن کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حافظہ ہونا، عالمہ ہونا وہ بھی کافی نہیں۔ حافظ ہو کہ عالم ہو کہ گریجویٹ ہو کہ پی ایچ ڈی ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، مفتی ہو، عالم ہو، یہ نہیں دیکھنے کو نبی فرما رہے۔ نبی فرما رہے یہ دیکھو کہ دین ہے کہ نہیں۔ دین کیا چیز ہوتی ہے؟ دین خوف خدا اور حب رسول، اور اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں وہ کام نہیں کرنا جن کاموں سے اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے جو بتائی ہیں یہ بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے۔ اس وقت ملک کے حالات میں ہم لوگوں کو سب سے زیادہ سوچنے کی اور غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر اپنے حالات نہیں بدلیں گے تو اللہ ملک کے حالات نہیں بدلے گا۔ باقی کیا تدبیر کرنا چاہیے یہ الگ موضوع ہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ بنیادی بات ہے، اگر اس بنیادی بات کو ہم چھوڑ کے کچھ بھی کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں۔ تو میں نے ایک بات یہ بتائی، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے وہ ارادہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کو سب سے پہلے اللہ تعالی، اللہ کے رسول اور اللہ کے کتاب سے جوڑیں گے۔ اس سے بڑا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، باقی کے سب مقاصد دوسرے نمبر پہ۔ پڑھاؤ لکھاؤ، قابل بناؤ، اچھی پرورش کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اللہ نے جتنا دیا ہے حلال، اس کے اندر جتنا اچھا کر سکتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرو، لیکن اس سے اچھا آپ کچھ نہیں کریں گے کہ انہیں دیندار بنائیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدا نحلا من افضل من ادب حسن۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کسی باپ نے اپنی اولاد کو دین سکھانے سے زیادہ قیمتی تحفہ نہیں دیا۔ آپ 10 کروڑ کی پراپرٹی بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، آپ لاکھوں کروڑوں کمانے کے اسباب بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں، لیکن انہیں دین پہ نہ چھوڑ کے جائیں تو آپ نے کچھ بھلا نہیں کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ انہیں دین پہ چھوڑ کے جانا سب سے بڑی بھلائی ہے، اپنے بچوں کو دین سے حب رسول پر چھوڑ کے جانا، ان کی زندگی کی ایک ایک ادا یہ بتائے کہ ان کا کوئی معشوق ہے، کوئی محبوب ہے جس کے لیے یہ تڑپتے ہیں، جس کے لیے یہ جیتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا رسول۔ دوسرے یہ کہ جو لوگوں کے نکاح نہیں ہوئے، پڑھ رہے ہیں، نوجوان ہیں، وہ کالج کے زہریلے اخلاقی اثرات سے اپنے کو بچانے کی فکر کریں۔ اس وقت ماحول تعلیمی میدانوں میں سب سے زیادہ اگر خراب ہے تو وہ مسلم اسٹوڈنٹس کا ماحول خراب ہے۔ برا تو لگے گا لیکن جا کے دیکھ لو، پڑھنا لکھنا کم، گھومنا پھرنا زیادہ ہے، آوارہ گردی زیادہ ہے، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بس ہماری کامیابی ہے، یہ کامیابی سمجھتے ہیں اس میں۔ اب اخباروں میں آتا ہے اور میڈیا میں آتا ہے ہندوستان کے 30 کروڑ مسلمانوں میں ایک کامیاب ہوا، پورے اخبارات بھرے ہوئے۔ گزشتہ لاک ڈاؤن سے پہلے 2 بچے وہ کسی اعلیٰ امتحان میں کامیاب ہوئے تھے۔ میں چونکہ پھرتا رہتا ہوں، مستقل سفر میں رہتا ہوں، جہاں جاؤ، تلنگانہ، کرناٹک، مہاراشٹر، جہاں جاؤ راستوں میں ہورڈنگز پہ وہی 2 بچے۔ کیا کمال کر دیا ہے صاحب ہم نے، 30 کروڑ میں 2 بچوں کو کامیاب کر کے۔ کس لائن میں ہیں ہم اپنے آپ کو منوا رہے ہیں؟ کہاں ہم اپنے آپ کو ثابت کر سک رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے مسلمان بچے کامیاب ہوئے کہ حکومت ان کو پڑھانے کے لیے جگہ بھی نہیں دے سکتی، اتنے کامیاب ہو گئے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، صحت مند ہیں،
مالدار گھرانے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے شوق یہی ہے کہ کالج میں جلدی جائیں اور کالج میں جاتے ہی گھومنا پھرنا آوارہ گردی کرنا شروع کر دیں، بس یہی چاہتے ہیں، اسی کا نام کالج کلچر رکھا ہوا ہے۔ ایسا نہ کرو میرے پیارے بچوں، آپ اپنے نبی کی عزت ہو، آپ اپنے دین کی آبرو ہو، اپنے کو سمجھو، اپنے کو سمجھو اور اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، خود سنبھلو اور اپنی بہنوں کو سنبھالو۔ کتنی رسوائی ہمارے دین کی ہماری حرکتوں سے ہو رہی ہے، کتنی رسوائی ہمارے نبی کی ہمارے حرکتوں سے ہو رہی ہے۔ ڈرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی غیرت کو استعمال کرنا چاہیے اور بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بدل کر اپنے ماحول کو بدل دیں، اور جو ہمارے لیے خود تکلیف دہ صورتحال ہے، اس تکلیف دہ صورتحال کے اپنے کو ذمہ دار قرار دے کر اس تکلیف دہ صورتحال کو خود ہی ختم کریں۔ انشاءاللہ جس دن ہمارا اللہ سے رابطہ صحیح ہو جائے گا اور جس دن ہمارا نبی ہم سے دکھی نہیں ہوگا، اسی دن سے اللہ ہمارا غلبہ فرمائیں گے، ہمیں کامیاب فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے لیے عزت سربلندی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا